الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا تھا جس کے لیے ہمیں اس چیپٹر کے لیے ایک تھرڈ لیکچر ریکارڈ کرنا پڑا۔ وہ ٹاپک تھا پاکستان میں تبصرہ نگاری کا۔ جی تو دیکھا جائے پاکستان میں تبصرہ نگاری کی ابتدا کب ہوئی، کون کون سے تبصرے پاکستان کے اندر لکھے جاتے رہے، تو جوں ہی قیام پاکستان ہوا تو اس کے ابتدائی برسوں میں ہی سیاسی و معاشرتی سطح پر آبدری کی وجہ سے کتابوں کی اشاعت کا عمل سست رہا۔ جب اشاعتی ادارے ذرا سنبھلے اور کتابوں کی اشاعت دوبارہ شروع ہوئی تو رسائل و جرائد میں تبصرے بھی شائع ہونے لگے۔ ان رسالوں میں ادب لطیف، لاہور میں یہ رسالہ شائع ہوتا تھا، پھر ماہ نو کراچی کا رسالہ تھا، اور افکار یہ بھی کراچی کا رسالہ ہے، یہ قابل ذکر ہے۔ البتہ ان میں شائع ہونے والے تبصرے اوسط درجے کے تھے۔ ماہ نو آج کل ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فلم اینڈ پبلیکیشنز ادارہ مطبوعات پاکستان کے زیر اہتمام لاہور سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کے آخری صفحات پر کتابوں پر تبصرے شائع ہوتے ہیں۔ سرکاری سرپرستی میں شائع ہونے والا یہ رسالہ باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے اور اس سے بھی اہم تبصرہ نگاروں کا تعاون حاصل ہے، لیکن اکثر تبصرے ایک روحی ہوتے ہیں۔ ادب لطیف یہ ایک ایسا ادبی پرچہ ہے جو وقفے وقفے سے مسلسل شائع ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس کی ادارت نامور ادباء کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے تبصروں کا معیار کافی بہتر ہے۔ تبصرہ نگاروں میں بڑے بڑے نام شامل ہیں جنہوں نے کتابوں کو اپنے زاویہ نظر سے جانچا ہے۔ مارچ 1950 سے رسالہ نقوش لاہور سے نکلنا شروع ہوا۔ اس کے مدیر محمد طفیل تھے۔ یہ رسالہ 1987 تک متواتر شائع ہو کر ادب کی خدمت کرتا رہا۔ اس میں کتابوں پر جاندار اور معیاری تبصرے شائع ہوتے تھے۔ اس کے تبصرہ نگاروں جو تھے وہ اردو کے معروف ادیب تھے جنہوں نے قارئین کے لیے کتابوں پر تبصروں کو بڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا۔ 1956 میں نیا دور نام سے کراچی سے دوبارہ شائع ہونا شروع ہوا۔ اس میں کتابوں اور رسالوں پر الگ الگ تبصرے شائع ہوتے رہے۔ اس کو نامور تبصرہ نگار میسر آئے جن میں جمیل جالوی، جیلانی کامران، حنیف فوق، سجاد باقر رضوی، رضیہ فصیح احمد، ابن الحسن، اسلم فرحی، اصغر بٹ، الطاف گوہر، عبید اللہ علیم، غلام عباس، محمد احسن فاروقی، امداد نظامی وغیرہ شامل ہیں۔ اس رسالے میں سب سے زیادہ تبصرے قمر سلطانہ، جمیل جالوی اور شمیم احمد نے لکھے۔ نیاز فتح پوری نے جولائی 1962 میں پاکستان ہجرت کی تو ان کا رسالہ نگار کے بجائے نگار پاکستان کے نام سے کراچی سے شائع ہونے لگا۔ اس نے اپنی پرانی روش پر چلتے ہوئے تبصرہ نگاری کی روایت جاری رکھی۔ ان کے بعد ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی ادارت میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ مئی 1963 میں احمد ندیم قاسمی نے سہ ماہی جریدے فنون کا اجرا کیا۔ اسے ابتدا ہی میں صفحے اول کے ادیب و شعراء میسر آئے جنہوں نے تبصرہ نگاری کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اس کے اہم تبصرہ نگاروں میں محمد حسن عسکری، سید وقار عظیم، حاتر غزنوی، سید ثبت حسین، مشفق خواجہ، ڈاکٹر حنیف فوق، یوسف حسن، صلاح الدین حیدر، حکیم محمد سعید، مظفر علی سید، آغا سہیل، محمد کاظم، ڈاکٹر سلیم اختر، پروفیسر نذیر صدیقی، ستار طاہر، سید مشکور حسین یاد، پروفیسر محمد رفیق، محمد خالد اختر، سید حسن ناصر، ناصر بشیر، الیاس عشقی، پروفیسر انور رومان، زاہد منیر عامر، جاذب سہیل، امجد اسلام امجد، شبنم رومانی، اے حمیدی، سحر انصاری، ماجد صدیقی، فتح محمد ملک وغیرہ شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے خود بھی کئی کتب و رسائل پر تبصرے تحریر کیے۔ تبصرہ نگاری کی تاریخ میں فنون کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے تقریباً ہر شمارے میں تبصروں کے لیے الگ گوشہ مختص رہا ہے، جس سے تبصرہ نگاری کو فروغ حاصل ہوا۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد کے زیر اہتمام شائع ہونے والا 6 ماہی مجلہ نقطۂ نظر نئی کتابوں کے تعارف اور تبصرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ مجلہ 1992 سے شائع ہو رہا ہے۔ اس کے مدیر ڈاکٹر سفیر اختر ہیں۔ اس میں ادبی کتابوں اور رسائل و جرائد پر بے لاگ تبصرے شائع ہوتے ہیں جن کا معیار معاصر ادبی پرچوں میں شامل ہونے والے تبصروں سے بلند ہے۔ قومی ورثہ ثقافت ڈویژن کے ماتحت ادارہ فروغ قومی زبان کا ماہنامہ اخبار اردو اپنے آخری صفحات پر باقاعدگی کے ساتھ نئی کتابوں پر تبصرے شائع کرتا ہے۔ ان تبصروں میں تعارف سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کتابوں کے مندرجات اور مواد کے معیار کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس مجلے میں زیادہ تر ادبی اور تحقیقی کتابیں ہی تبصرے کے لیے جگہ پاتی ہیں۔ اخبار اردو کے معروف تبصرہ نگاروں میں آغا امیر حسین، آغا ناصر، آصف فرحی، آفتاب احمد، احمد ندیم قاسمی، اسلم انصاری، اسد محمد خان، جمیل جالبی، انتظار حسین، جمیل الدین عالی، انجم رحمانی، شاہ الحق حقی، افتخار عارف، مرزا خلیل بیگ، رشید امجد، شفیق امجد، آتش درانی، فتح محمد ملک وغیرہ بڑے نام شامل ہیں۔
نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام شائع ہونے والا ماہنامہ کتاب تبصرہ نگاری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ادارے کے تحت شائع ہونے والی کتابوں پر نامور ادیبوں سے تبصرے لکھوا کر بالالتزام شائع کیے گئے۔ مختلف ادیبوں اور اداروں سے موصولہ کتب اور رسائل پر تبصرہ اطلاعی نوعیت کا ہوتا ہے، جس میں کتاب کا نام، مصنف کا نام، صفحات، قیمت اور ادارے کا نام درج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید کی سربراہی میں 2013 سے 2020 تک یہ رسالہ باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا، جس سے تبصرہ نگاری کی صنف کو پھلنے پھولنے کا موقع میسر آیا۔ سرفراز شاہد کی عدالت میں اسلام آباد سے جاری ہونے والا سہ ماہی پرچہ خوشنما کتابوں پر تبصرہ نگاری کے حوالے سے قابل ذکر ہے۔ اس کے آخری صفحات میں مختلف علمی، ادبی اور تحقیقی کتب پر تبصرے شائع ہوتے رہے۔ بدقسمتی سے یہ رسالہ چند سال بعد بند ہو گیا، لیکن اس کے تبصرے جامع، معیاری اور غیر جانبدارانہ ہونے کی وجہ سے قارئین میں قدر کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ 2016 میں رضا علی عابدی کی کتاب بعنوان کتابیں اپنے آباء کی منظر عام پر آئی، جس میں 100 کتابوں پر تبصرہ کیا گیا، جیسا کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے۔ اس میں اردو کی ابتدائی کتابوں کو مرکز نگاہ بنایا گیا، جنہیں مصنف نے برطانیہ کے قومی کتب خانوں میں محفوظ پایا۔ برصغیر میں اردو کتابوں کی باقاعدہ اشاعت 1803 میں شروع ہوئی۔ یوں 1803 سے 1877 تک کی نایاب کتابوں پر تفصیلی تبصرہ کے ساتھ کتابیں اپنے آباء کی اردو میں تبصرہ نگاری کی روایت کی جانب ایک منفرد قدم ہے۔ اس سے تبصرہ نگاری کو ایک نئی جہت ملی۔ نئی مطبوعات سے ہٹ کر پرانی کتابوں کو 200 سال بعد دوبارہ اپنی تبصرہ نگاری کے ذریعے زندہ کر کے رضا علی عابدی نے ایک نئی رسم کی بنیاد ڈالی ہے، جسے ادبی خلقوں میں سراہا جا رہا ہے۔ دور حاضر میں پاکستان میں اردو رسائل و جرائد کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے۔ اکثر رسالے چند ایڈیشن شائع کرنے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن جن رسالوں کے پیچھے ادارے موجود ہوتے ہیں وہ وقفے سے جاری رہتے ہیں۔ ایسے رسائل کی ایک طویل فہرست مرتب کی جا سکتی ہے۔ ان میں بھی کتابوں اور رسالوں پر تبصرہ نگاری کی روایت جاری ہے۔ تبصرہ نگاری کی تاریخ میں ذرائع ابلاغ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ پاکستان میں چھپنے والے اخبارات میں کتابوں پر تبصرہ کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ روزنامہ نوائے وقت، جنگ، خبریں، پاکستان ایکسپریس، دنیا وغیرہ کے ہفتہ وار ادبی صفحات اور سنڈے میگزین میں نئی شائع ہونے والی کتابوں پر تبصرے باقاعدگی کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں۔ اگرچہ ان کا معیار بہت بلند نہیں ہے، لیکن قارئین تک کتابوں کے بارے معلومات تسلسل کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ اس مختصر جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کتابوں کی اشاعت جاری رہے گی، اس وقت تک تبصرہ نگاری کا فن زندہ رہے گا۔ عہد حاضر کے تبصرہ نگاروں کو اس فن کی باریکیوں کو سمجھ کر غیر جانبدار طریقے کے ساتھ تبصرے پیش کرنا ہوں گے۔ تبصرہ نگاری کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ فرمائشی تبصرے کی ہے۔ اکثر اوقات مختلف ادارے اپنی شائع کردہ کتابوں کی زیادہ سے زیادہ فروخت کے لیے معروف ادیبوں سے تعریفی نوعیت کے تبصرے لکھواتے ہیں، جن سے کتاب کا صرف ایک ہی پہلو سامنے آتا ہے۔ اس طرح ادیبوں میں بھی فرمائشی تبصرے لکھوانے کا رواج عام ہے۔ تبصرہ نگاری کے فروغ کے لیے رسائل و جرائد کو تبصرہ نگاری کے اصولوں پر عمل کروانا چاہیے، تاکہ غیر معیاری اور یک رخ تبصروں کا خاتمہ ہو اور حقیقی و معیاری تبصروں کے ذریعے یہ صنف پھل پھول سکے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس لیکچر میں ہم نے تبصرہ نگاری والے چیپٹر کو مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اگلے چیپٹر تخلیقی نثر کے پہلے پوائنٹ پہ ڈسکس کریں گے، جو کہ مکالمہ کے متعلق ہوگا۔ اس میں ہم مکالمہ کے متعلق جانیں گے، اس کی تعریف دیکھیں گے، مکالمے کی اقسام کے متعلق دیکھیں گے، مکالمہ نگاری کے رہنما اصول کون کون سے ہوتے ہیں ان کے متعلق بات کی جائے گی، اور اگر ممکن ہو سکا تو اسی لیکچر میں ہم کہانی کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔